جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ پارٹ 608 میں شیرو، نکھت خالہ اور مہرین پارک میں گھومنے گئے تھے، جس میں نکھت کو کچھ لڑکے چھیڑتے ہیں تو نکھت ان کے منہ پر تھپڑ لگاتی ہے اور ناصرہ کو اس کے گھر والے شادی کے لیے مناتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوا۔ ناصرہ: ٹھیک ہے نا، اگر یہ بات ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ یہ بات سن کر زرینہ کو بہت دکھ ہوا اور وہ رونے لگی۔ زرینہ: آخر ہوا کیا ہے تجھے؟ کس کی نظر لگ گئی ہے تجھے؟ تو ایسی نہیں تھی۔ تو کیا ہم پر بوجھ ہے جو ہم تجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں؟ اگر تجھے کوئی اور لڑکا پسند ہے تو ہمیں بتا، ہم اس کے ساتھ تیری شادی کروا دیں گے۔ تو ایک بار بتا تو صحیح۔ ناصرہ من میں جس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے نہ تو آپ کبھی میری شادی کروائیں گی نہ اب یہ شادی ہو پائے گی۔ شاید اب اکیلے ہی رہنا ہی میری تقدیر ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اب میں کسی کی ہو نہیں سکتی نا۔ صرف ماں، کیا شادی کرنا اتنا ضروری ہے کہ میری کوئی مرضی نہیں؟ اگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو کیا ضروری ہے اس کے پیچھے کوئی لڑکا ہی ہو؟ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی ماں، میں بس اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے ضروری ہے تو آپ نہیتا کی شادی کروا دیجیے، میں الگ رہ لوں گی، جس سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ آپ لوگوں کو کچھ بھی کہہ دینا، ویسے بھی باتیں کرنے والے تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہیں گے۔ بس میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کامران: بیٹا، یہ ایک ایسی باتیں کر رہی ہو تم، آخر کس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ ہمیں کچھ تو بتاؤ۔ آخر میں خود کو کیسے سمجھاؤں کہ میری پھول سی بچی کیوں شادی کے نام سے نفرت کرنے لگی ہے؟ ایک باپ کے لیے سب سے بڑا بوجھ اس کی بیٹی کو اچھے گھر میں بیاہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر تو شادی نہیں کرے گی تو تیرا یہ باپ اسی غم میں رو رو کر مر جائے گا کہ وہ اپنے باپ ہونے کے فرض نہیں ادا کر سکا۔ کیا تو چاہتی ہے تیرا یہ باپ یہ بوجھ اپنے سینے پہ لے کر مرے؟ اپنے باپ کی درد بھری باتیں سن کر ناصرہ کی آنکھیں بھی بہنے لگی تھیں، جو پہلے ہی ماں کا رونا بڑی مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ ناصرہ: ٹھیک ہے پاپا، اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جہاں چاہتے ہیں میری شادی کروا دیجیے، مگر اس گھر سے میری ڈولی نہیں، میرا جنازہ اٹھے گا۔ میں زندہ تو رہوں گی مگر لاش بن کر۔ اتنا کیا ناصرہ تیز قدموں سے گھر سے نکل گئی، اپنے آنسو پونچھتے ہوئے۔ پیچھے رہ گئے کامران اور زرینہ، جو اپنی بیٹی کے کہے آخری الفاظ کو سن کر بری طرح سے ٹوٹ گئے۔ آخر وہ اپنی بیٹی کے دشمن تو تھے نہیں جو اس کے ساتھ زبردستی کرتے، مگر وہ ناصرہ کے فیصلے سے بھی سہمت نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ اکیلی اپنی زندگی گزار دے۔
دونوں میاں بیوی ناصرہ کو لے کر اتنی دیر من بھر کر اندر ہی اندر ٹوٹ کر بیٹھے رہے۔ زرینہ تو بار بار رو دیتی، مگر کامران اپنی آنکھوں کی نمی کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ناصرہ گھر سے تو نکل گئی، مگر جاتی کہاں؟ مگر اب اس کے پاس ایک ٹھکانہ اور تھا، اور وہ تھا اس کا فلیٹ جو اسے شاہد نے دیا تھا، جہاں وہ شیرو کے ساتھ رہنے کے سپنے سجا رہی تھی پہلے دن سے ہی۔ مگر اب وہ کوئی بھی سپنا سچ تو ہونا نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی اجڑی ہوئی سپنوں کی دنیا میں جا گھسی، اپنے آنسوؤں سے سپنوں کے مرجھائے ہوئے پھولوں کو نیا جیون دینے کی آس میں۔ نہیدا معاملے کو دیکھ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، مگر کیا کرے، یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شام تک جب ناصرہ واپس نہ لوٹی تو سب کو فکر ہونے لگی۔ کامران روزینہ کا فون تو اس نے اٹھایا نہیں، مگر نہیدا سے بات ضرور کر لی اور بتا دیا کہ وہ اپنی دوست کے پاس ہے۔ اس سے گھر والوں کو کچھ تسلی تو ملی، مگر فکر وہیں کی وہیں تھی۔ پھر نہیدا نے اپنا آئیڈیا دیا کہ وہ ماما مامی کو ناصرہ سے بات کرنے کے لیے بلائے، شاید وہ ان کی بات مان لے، کیونکہ ناصرہ اپنے ماما سرور کی بہت عزت کرتی تھی۔ زرینہ کو بھی یہ صحیح لگا اور اس نے سرور کو صبح گھر آنے کو کہا اور بتا بھی دیا کہ ناصرہ شادی کے لیے نہیں مان رہی۔ سرور بھی پریشانی میں پڑ گیا، وہ تو ابھی آنے کا کہنے لگا، مگر زرینہ نے اسے صبح آنے کو کہا۔ سرور نے جب یہ بات نائلہ اور باقی سب کو بتائی تو ان کو بھی ناصرہ کی فکر ہونے لگی۔ ماہرہ کو تو شیرو سچائی بتا چکا تھا، اس لیے وہ سارا ماجرا سمجھ گئی۔ نائلہ تو اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ سفر کر سکے، اس لیے ماہرہ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ سرور کے ساتھ جائے گی ناصرہ سے بات کرنے۔ نائلہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے سب نے اس بات پر حامی بھر دی۔ ماہرہ من ہی من میں سوچ رہی تھی کہ اس بات کا حل اب کیا نکالا جائے۔ آخر ناصرہ کے من کو کوئی اور تو جانتا نہیں تھا، اور جو جانتا تھا وہ مجبوری کا پلو پکڑے تھا۔ ماہرہ ناصرہ کے ساتھ ہمدردی رکھ رہی تھی۔ آخر ایک عورت کے دل کا درد ایک عورت ہی بہتر جان سکتی تھی۔ ماہرہ خود بھی شیرو کو شوہر مانتی تھی تو بہتر جانتی تھی کہ ناصرہ کے من کی کیا وجہ ہوگی، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کھل کر ناصرہ سے بات کرے گی۔ آخر یہ ضروری بھی تھا، دونوں ہی تو اس کے عزیز تھے، کسی ایک کو بھی ٹوٹتے ہوئے وہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اور وہ یہ بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ جب شیرو کو پتہ چلے گا کہ ناصرہ کی حالت کا ذمہ دار وہ ہے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو دل سے پیار کرتا تھا ناصرہ کو، چاہے ایک بہن کے روپ میں ہی تھا۔ ہفتے کے دن چاہے مناہل نے موہت کو تڑپا کر نکالا، مگر اس کی تڑپ بھی مناہل سہ نہیں پا رہی تھی، اور موہت کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس نے اسے تھوڑی ہمت دینے کے لیے گاڑی سے اترتے وقت گلے لگا لیا۔ موہت کی تو مانو لاٹری ہی لگ گئی تھی کہ مناہل مان گئی۔
مگر مناہل نے غصہ دکھاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا، جب تک اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا تب تک وہ اس سے پہلے کی طرح پیار نہیں کرے گی، اور اس کے لیے موہت کو ثابت کرنا ہوگا واقعی میں وہ اسی سے پیار کرتا ہے اور اس کا وفادار ہے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، موہت کو تو یہی چاہیے تھا، بس ایک ہگ جو مناہل نے دے دیا تھا۔ خیر اس سے زیادہ تو کچھ نہ ہوا اور موہت کی گاڑی سے اتر کر مناہل گھر آ گئی۔ موہت بھی وہاں سے چلا گیا، مگر سارا سین مناہل کا کزن ندیم دیکھ رہا تھا، جو اسی وقت لوٹا تھا اپنے لیے ایک کالج سلیکٹ کرنے کے بعد۔ ندیم گھر آنے کے بعد اسی طرح مناہل کے پاس گیا اور اسے موہت کے بارے میں پوچھا۔ پہلے تو مناہل نے منع کیا، مگر پھر خود ہی مان گئی۔ اپنے اور موہت کے رشتے کے بارے میں ندیم بھی کمینہ تھا، مگر اتنا نہیں کہ مناہل کا فائدہ اٹھائے، اس لیے بات کو ختم کر دیا۔ مگر اس کے بدلے میں اب مناہل کو اسے شہر گھمانا تھا، تو آج سنڈے کا دن مناہل نے ندیم کو شہر گھمایا۔ دونوں میں اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، دوستوں کی طرح۔ مناہل نے اسے اپنے کالج میں داخلہ لینے کے لیے کہا، مگر ندیم نے وہی ڈائیلاگ کہ وہ کھل کر مستی کرنا چاہتا ہے۔ سارا دن اچھے سے گزرا اور رات بھی دیر تک دونوں بات کرتے رہے۔ اس دوران مناہل اپنے موبائل سے جب اپنے کالج فرینڈ کی تصویریں دکھا رہی تھی تو ایک تصویر کو دیکھ کر ندیم کی نظر جم گئی۔ کالے سنہری گھنگریلے بالوں والی حسین پری۔ ندیم نے آج تک ایسی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ آنکھیں تو ایسی کہ بس دیکھنے والا مدہوش ہو جائے، جھیل سی آنکھیں۔ ریما کی اس تصویر کو دیکھ کر ندیم ہوش کھونے لگا۔ تصویریں آگے کر کے اس حسینہ کو دیکھنے کے چکر میں اب اگلا چہرہ جو سامنے آیا وہ مہرین کا تھا۔ ریما ہی کی طرح نہایت ہی خوبصورت اور اپنے آپ میں قدرت کی کاریگری کا بہترین نمونہ۔ سمپل کپڑوں میں بھی قیامت لگنے والی مہرین بھلا کسی کو پسند نہیں آئے گی، اور ندیم تو تھا ہی ٹھرکی۔ مہرین پر بھی اس کا دل لٹو ہونے لگا۔ ہر تصویر میں مہرین کو سمپل اور شرماتے ہوئے پا کر ندیم کو سمجھ آ گئی کہ یہ ایک سمپل لڑکی ہے مگر بے حد حسین۔ اب اس کا دل ریما کے ساتھ مہرین پر بھی دھڑکنے لگا۔ کچھ تصویروں میں روزینہ اور لائبہ جیسی قاتل حسینائیں بھی نظر آئیں، مگر ندیم کا دل اٹک گیا تھا ان دونوں حسیناؤں پر۔ مناہل کیا کہہ رہی تھی یہ تو ندیم سن نہیں رہا تھا، تو مناہل کا دھیان اس کی طرف گیا اور جب اس نے تصویر دیکھی تو ہنس پڑی۔ مناہل، کیوں؟ آ گیا نا منہ میں پانی؟ دیکھا بچو، میں نے کہا تھا نا ہمارا کالج بیسٹ ہے، مگر تجھے تو دوسرے کالج میں جانا ہے۔ سوری، بیڈ لک۔ مناہل نے منہ بناتے ہوئے جب یہ بات کہی تو ندیم کو لگا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے، مگر اس بات پر وہ غصہ ہونے کی بجائے اس کی خوشامد کرنے لگا۔ ندیم، میری اچھی بہن، میری پیاری بہن، تو میری دوست ہے نا؟ دیکھ، میں نے تیری بات پھوپھی کو
نہیں بتائی اور بتاؤں گا بھی نہیں، مگر تو میرا ایک کام کر دے، اپنی اس سہیلی سے میری سیٹنگ کروا دے۔ لڑکیاں تو ہمارے شہر میں بھی ایک سے ایک میں نے پٹائی ہے، مگر سچ میں یار یہ تو کسی ہیروئن سے کم نہیں۔ ایک بار اس کے ساتھ سیٹنگ ہو جائے، قسم سے پھر کسی اور کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں۔ اب پیاری بہن، اور تو یہ دھمکی کسے دے رہا ہے؟ تجھے بتانا ہے تو بتا دے، میں نہیں ڈرتی۔ ویسے بھی موہت کے لیے موم ڈیڈ انکار نہیں کرنے والے۔ ندیم دیکھ، تو میری بہن بھی ہے اور دوست بھی، تو کیا اپنے بھائی جیسے دوست کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ میں نے آج تک تجھے کوئی کام کہا ہے کیا مناہل؟ اچھا، اور جو آج سارا دن تجھے شہر گھمایا ہے وہ کیا تھا؟ ندیم: ارے وہ تو بس میں شہر دیکھنا تھا، اب یہاں رہنا ہے تو ضروری ہے نا شہر گھومنا بھی۔ دیکھ، اگر تو میری بات اس سے کروا دے تو میں تجھے شاپنگ کرواؤں گا، جتنی بھی تو چاہے، نو لیمٹس۔ مناہل: اچھا، بس فوٹو دیکھ کر ہی پاگل ہو گئے تم تو کہہ رہے تھے لڑکیاں خود چل کر تیرے پیچھے آتی ہیں، اب کیا ہوا؟ ندیم: اب چھوڑ بھی نا، وہ سب تو ایسی ویسی کئی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، مگر یہ کچھ خاص ہے؟ میرا تو دل ہی آ گیا اس پر۔ سچ میں یار، ایک بار اس سے میری بات کروا دے بس، قسم سے اسے تیری بھابھی بناؤں گا اور جو تو کہے گی سب کروں گا۔ اب مناہل نے تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے ندیم کو چھیڑنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ ندیم اس کے لیے پاگل ہو گیا ہے، اور وہ بھی اس بات سے سہمت تھی کہ ریما جیسی خوبصورت لڑکی پر کوئی بھی فدا ہو جائے گا۔ مناہل: اچھا، کام بہت مشکل ہے، یہ تو کسی لڑکے سے سیدھی طرح بات بھی نہیں کرتی۔ ہمارے کالج میں شہر کے آلموسٹ سبھی لڑکے امیر گھرانوں سے ہیں اور ہینڈسم بھی، مگر یہ کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ یہ روزینہ کی بہن ہے، ریما میرے ساتھ ہی کلاس میں ہے، مگر یہ نہیں پٹنے والی ان چکروں میں، اور روزینہ سے تو سارا کالج ڈرتا ہے۔ اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین سکندر خان کی بیٹی ہے، اور ریما اس کی بہن۔ نہ بابا نہ، میں پنگا نہیں لے سکتی، خود پرنسپل ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے، اور تم مجھے پھنسا رہے ہو۔ ندیم: تو کیا ہوا، کسی کی بھی بیٹی ہو یا بہن، ہے تو لڑکی نا، اور میں کیا کاموں جو تجھے ایسے کہہ رہی ہے؟ مناہل: بچو، ایک بار ہمارا کالج اچھے سے دیکھ لیتے تو یہ بات نہ کہتے۔ تم جیسے سینکڑوں مل جائیں گے، وہاں کوئی اور لڑکی ہے تو بتا، اس کے معاملے میں میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ ندیم کو مناہل پر غصہ تو آ رہا تھا، پر اس کی بات سن کر اسے بھی لگا کہ کیا پتہ واقعی میں یہ بات صحیح ہو۔ اس نے دوسری تصویر مناہل کے آگے کر دی، جسے دیکھتے ہوئے مناہل پھر سے چونکی، کیونکہ یہ مہرین تھی۔ ندیم: اب یہ تو کسی بڑے باپ کی اولاد نہیں ہے نا؟ اس کے کپڑوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مڈل کلاس سے ہے، ہماری طرح۔ کم سے کم اس سے تو بات کروا دے۔ مناہل: تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ ندیم: تو بتائے گی تو پتہ چلے گا نا۔ مناہل: تو شیرو سے ملا تھا نا، وہی ہمارا پہلوان،
ارے تو ملا تو تھا جب تو آیا تھا یہیں پر۔ ندیم: ہاں ہاں یاد آ گیا۔ اب اس کا اس سے کیا کنیکشن؟ مناہل: یہ اس کی کزن ہے، اور پورے کالج میں کسی لڑکے کی ہمت نہیں جو مہرین کو غلط نظر سے دیکھ بھی لے۔ جب کسی نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش بھی کی، اس کو دن میں تارے دکھائے ہیں ہمارے پہلوان نے۔ اور تو، اور جو ناصر تھا، روزینہ کا بھائی، ریما کا کزن، اس سے سارا کالج ڈرتا تھا، یہاں تک کہ پروفیسر بھی، مگر اسے ہی پورے کالج کے سامنے پہلے ہی دن ٹھوک دیا تھا شیرو نے۔ ندیم تو جیسے سڑ گیا تھا شیرو کی بات آنے پر، کیونکہ پہلی ملاقات سے ہی مناہل اس کی تعریفیں کرتی آ رہی تھی، چاہے کسی بھی ٹاپک پر بات ہو۔ مناہل: یہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، لڑکوں کی طرف دیکھتی بھی نہیں، اور تو بھی اس سے دور رہنا۔ تجھے میں یہ سب اس لیے بتا رہی تھی کہ کہیں تو غلطی سے بھی ایسا ویسا کچھ نہ کر دے کہ بات شیرو تک پہنچے۔ وہ دل کا اچھا ہے، مگر مہرین کے معاملے میں وہ کسی کی نہیں سنتا۔ مہرین کی آنکھ میں ذرا سا بھی آنسو آ جائے تو وہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ پلیز جو مرضی کرنا، مگر مہرین کے ساتھ کوئی غلط حرکت مت کرنا، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، اور میں نہیں چاہتی ہماری دوستی خراب ہو۔ ندیم من میں شیرو کی باتیں سن سن کر اس سے جلن سی رکھنے لگا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ خود کو ہمیشہ سب سے بیسٹ ثابت کرنا چاہتا تھا، اور اب شیرو اس کے سامنے ایک چیلنج سا بنتا جا رہا تھا۔ مل تو چکا ہی تھا، اور اسے کبھی بھی معاملے میں شیرو اپنے برابر کا نہیں لگا تھا، نہ پرسنالٹی میں، نہ فیشن میں، نہ شان میں، نہ اسٹائل میں۔ ہاں، جسم سے ضرور کچھ زیادہ ہی بھاری لگتا تھا، مگر اسے بھی ندیم اس کی کمی ہی مانتا تھا، کیونکہ اس کی نظر میں تو ہر لڑکی کو سکس پیک پسند ہوتے ہیں جو اس نے خوب بنائے ہوئے تھے۔ اوپر سے اپنے جیسے شہر سے وہ اسٹیٹ لیول تک جیت کے آیا تھا۔ شیرو کو وہ معمولی سا گاؤں کا لڑکا ہی مان رہا تھا۔